السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ اپنے ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ اللہ کے انتخاب پر ہم نے گفتگو کی، اور اللہ کیسے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، اور جو مائل ہوتے ہیں اس کی طرف انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کا ملنا اور اللہ کے منتخب ہونا یہ مشیت الہی کے ساتھ ہے۔ کسب سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی معرفت کے حصول میں جب لگتا ہے اور ہماتن وہ اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تقرب اسے عنایت فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا سید عالم رحمۃ للعالمین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے فرائض کے علاوہ کثرت نوافل کے ذریعے تقرب کا طالب بنتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے نواز دیتا ہے۔ اور جب قرب سے نوازتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سماعت کرتا ہے، اس کی بینائی بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس بارے میں عارفین نے وضاحت فرمائی کہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ بندے مومن جب کسب کرتا ہے تقرب کے حصول کے لیے، اور اللہ جب قرب عطا کر دیتا ہے، تو بندے مومن وہ کلام نہیں سنتا جو رب نہیں چاہتا، اس لیے اللہ اس کے کان بن جاتا ہے۔ ایک تشبیہ، ایک مثال ہے۔ اور وہ نہیں دیکھتا جس اس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور وہ کام کچھ انجام نہیں دیتا اپنے ہاتھوں سے جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ مشیت ربانی کا بندہ تابع ہو جاتا، مشیت ربانی کا بندہ تابع ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے اوامر کا متبع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہر وہ کام لیتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو ہوتا وہی جو رب کی رضا ہے، کام وہی انجام دیتا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی
سنتا ہے، کلام کرتا ہے، بولتا ہے اور اسی طرف اسی راہ پہ وہ چل پڑتا ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ مطلب حماتن اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیے تو خدائے عز و جل بندے مومن سے وہی کام لیتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے۔ تو یہ منزل آسان نہیں، یہ منزل بڑے تزکیے کے بعد، بڑی جد و جہد و کوشش کے بعد، بڑے تزکیے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ عمومی زندگی انسان کی جو ہوتی ہے اس میں خستہ حالتیں ہوتی ہے، ان سب سے نکلنا بڑے کسب کی بات ہوتی ہے، اور جب کوئی یہ کسب کر لیتا ہے اور رضائے رب العالمین کا تابع ہو جاتا ہے تو تب اس کی منزل آتی ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا اللہ اس کا ہوتا۔ تو ایسا اختیار دے دیتا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا بھی نہیں، وہی کرتا جو رب چاہتا۔ تو اس میں بھی آزمائش بڑھ جاتی، جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں کافی وقت سے کہ زندگی ہر مومن مسلمان کی آزمائشی ہے، مگر بندہ جس درجے بندگی بھی آئے گا اس کی آزمائش بھی ویسی بڑھتی چلی جائے گی۔ انبیاء کے منصب پہ ہے تو ان کے ساتھ ان کی آزمائشیں، اس کا مقابلہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی اولیاء کے درجے پہ آتا ہے تو ولایتوں میں بھی کئی درجے ہیں، ہر ولی برابر نہیں، ہر ولی ایک درجے کا بھی نہیں، ولایت کے بھی درجے ہیں۔ بتایا گیا کہ جہاں کہیں ایمان والے 40 جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی ہوتا، اور خود اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے، ایسی ولایت بھی ہے۔ یعنی وہ تقوی والے ہیں، لوگ ہیں جمع ہو گئے تو ان میں بعض تقوی میں اتنی اور باریکی رکھتا کہ بس ایک لمحے کے لیے بھی غفلت برتنے کے تیار نہیں، وہ ولایت کے درجے پہ آ گیا۔ اور جب 40 اولیاء ہوتے ہیں تو ان میں ایک نجبہ کا درجہ ہوتا ہے، نجیب ہوتا ہے، اور 40 نجبہ جب ہوتے ہیں تو ایک اوتاد ہوتا ہے، پھر اوتاد کے کئی درجات ہیں، پھر ان میں 4 قطب ہوتے ہیں اور ایک غوث ہوتا ہے جو ہمہ وقت پوری دنیا میں نظام اللہ کا چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ کا بنایا ہوا نظام وہ جانے، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، مگر اسباب ذرائع اللہ نے بنائے ہیں، اس کی قدرت ہے۔ تو وہ جس مشیت سے بندوں میں جو درجے دیے ہیں بندے اپنا کام کرتے رہیں، اس کی رضا یہی ہے۔ تو عام جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ ان کا بھی ولی ہوتا ہے، اولیاء کا تو ولی ہے ہی ہے، عام امت محمدیہ کا بھی اللہ ولی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی ذریعے بنایا ہے، وسیلے بنایا ہے۔ جیسا اللہ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے جڑنے کے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ قرآن وسیلہ ہے، کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ وسیلہ ہے، مگر آپ غور کریں تو جو جس درجے پہ ہے اس کے لیے ویسے وسائل اللہ نے رکھے ہیں۔ اولیاء وسیلہ ہے انبیاء تک پہنچنے کا، انبیاء وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، قرآن بھی وسیلہ ہے، احادیث بھی وسیلہ ہے۔ یعنی ہر وہ راہ جو رب سے جوڑ دے، ہر وہ راستہ جو رب کی رضا کی طالب کو اس مطلوب تک پہنچا دے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا وسیلہ ہے۔ تو وسیلے بہت سارے ہیں، اور ہر وسیلہ جو راسخ ہے وہ بندے خدا کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کرنا ہم سب پہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ تو یہ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی زندگی کا ایک
تصور اللہ دے رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ. الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ، ان کی ہستیوں پہ، ان کی ذات پہ نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. انہیں رنج کس چیز کا، خوف کس چیز کا؟ تو بتایا گیا کہ دنیا کی محبت میں جب انسان آتا ہے، دنیا کی محبت سے سرشار آتا ہے، تو اس کے لٹنے، اس کے برباد ہونے، اس کے خلاش ہونے کا ہمیشہ خوف بندے کو لگ جاتا ہے. اور کوئی نعمتیں کثرت سے مل جاتی ہے تو اس کے تلف ہونے کا حزن بھی بندے کے اندر رہتا ہے. تو اللہ کا خود بھی نظام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں اللہ آزماتا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اولاد دیتا، اولاد کو چھین لیتا، مال دیتا، مال برباد کر دیتا. پھر دیکھتا کہ بندہ نعمت کے ملنے کے بعد، نعمت کے تلف ہونے کے بعد، نعمت کے ضائع ہونے کے بعد، یہ دو کناروں پہ اس کے قلب کی، اس کی کیفیت کیا ہے. نعمتیں ملی، ملنے کے بعد چھین لی گئی، برباد کر دی گئی، تباہ کر دی گئی، اولاد کو ضائع کر دیا گیا. تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ نعمت کے طالب بندے کو نعمتیں ملی، ملنے کے بعد پھر تلف ہو گئی، چھین لی گئی، تو بندے مومن کا نظریہ، اس کا یقین، اس کا بھروسہ کس ذات کے اوپر ہے، اس حالت میں دیکھتے ہیں. تو یہ اس کو مصیبت سے اللہ نے موسوم کیا. یہ جو آزمائش کی گھڑیاں آتی ہے، یہ عام بندوں کی بات ہو رہی ہے. خواص کو اور بڑے امتحان ہوتے ہیں، جیسا بتایا نا، انبیاء سے بھی امتحان ہوتا ہے، اولیاء سے بھی امتحان ہوتا ہے، اور عام مومن بندوں سے بھی اللہ کا امتحان اللہ لیتا ہے. بغیر امتحان آزمائش کے آگے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے. آزمائش کی زندگی درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہے. بذات آزمائش عتاب بن کے بھی آتی ہے، اعمال کی سزا بھی ہوتی ہے. تو یہ سزا ہے یا یہ عتاب ہے، سمجھنے کے لیے عارفین، عابدین، صالحین کی صحبت چاہیے. جب تک صحبت نصیب نہیں ہوئی، اس کا پہچاننا، اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے. کون سی چیز ہمارے لیے عتاب ہے، کون سی چیز ہمارے لیے آزمائش ہے، کون سی چیز ہمارے لیے تقرب اللہ کا ذریعہ بننے والی ہے، اور کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیں محروم کرنے والی ہے، اس کا علم ہر کس ناکس کو نہیں ہوتا. جب صالحین کی صحبت ملتی ہے، عارفین کی صحبت ملتی ہے، علماء کی صحبت ملتی ہے، اہل اللہ کی صحبت ملتی ہے، تو تب یہ عقدے کھلتے ہیں، یہ نظر پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا معاملہ کیا اور ہم کدھر جا رہے ہیں. بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے. تو جب یہ آزمائش ہوتی ہے تو یہ آزمائش کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب مصیبتوں سے بڑی مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہے تو تب دیکھا جاتا ہے کہ بندہ مومن کہتا کیا ہے. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو مومن بندے کی زبان پہ جب کیا رہتا ہے کہ مومن بندہ جب منہ سے نکالتا ہے تو کیا نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف ہم کو لوٹنا ہے. یہ خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، خوشخبری ہے ان کے لیے. آنے کیا ہے؟ مصیبت ہے. مصیبتوں میں بھی مصیبت، ایسی بڑی مصیبت ہے تو کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، خوشخبری ہے ان کے لیے. کہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ جب دے رہا ہے، کیسے لوگوں کے لیے؟ ان کی زبان حال سے کیا نکلنا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ مصیبتوں سے بندہ اس طریقے سے، اس طرز سے آگے بڑھتا ہے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے، صلوات ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں.
تو ہدایت کا راستہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ لیل و نہار گزار دیے، شام و سحر گزار دیے، نماز پڑھ لیے، تسبیح پڑھ لیے، ختم. معاملات میں بھی ہونا ہے، حالات میں بھی ہونا ہے، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمارا ربط کیا ہونا ہے؟ جڑا ہوا ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جڑے ہوئے ہونا ہے. حقوق العباد بھی ادا ہونا، حقوق اللہ بھی ادا ہونا. اور جو اولیاء ہوتے ہیں وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں. تو ہم پچھلے وقت حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بابت گفتگو شروع کی. آپ کے کئی القابات ہیں، آپ کو محی الدین بھی کہتے ہیں. محی الدین کیوں بولتے ہیں؟ یہ محی الدین آپ کا لقب کیوں پڑا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تواریخ کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آتی ہے کہ جو زمانے میں آپ قضاء کے درجے پر پہنچ گئے، ایک ہماگیر شہرت یافتہ عالم دین بن گئے، تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان بہت بڑے جو ہے نا انحطاط کے حالات بن گئے، علم سے بھی، عمل سے بھی، اور کردار سے بھی مسلمان ابتری کی طرف جانے لگ گیا تھا. تو آپ نے لوگوں کے عقائد کو درست کیا، عقائد کو درست کیا، باطل عقائد سے ان کو نکالا، توحید اور رسالت سے جوڑا، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کی حقانیت سے آشنائی امت مسلمہ کو عطا کی، اور باطل عقائد سے ان کو بالکل دستبردار کر دیا. اب دیکھیے اس دور میں بھی بہت سارے عقائدی فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جو تضاد کی کیفیتیں امت مسلمہ کے درمیان لائی جا رہی ہے، اس سے خطرناک حالات اس وقت کے تھے، کیونکہ ابن سبا کے فتنے پورے بام عروج پہ آ گئے تھے. تو اس کا سدباب حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور امت کی رہنمائی فرمائی، اور ان کے عقائد کو درستگی کے لیے راہیں ہموار کی. نہ صرف اتنا کیا، عملی طور پر ان کی تطہیر کرنے کے لیے آپ نے حلقے لینے شروع کر دیے. علم شریعت علم سے ان کو آراستہ کروایا، اور ان کی تطہیر کرنے، عملی تطہیر کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے بھی آپ نے رہنمائی فرمائی. آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تبحر عطا فرمایا کہ سیاست کی، نفوذ کی، نفس کو سمجھنے والی کیفیت آپ کے اندر تھی، کہ آپ نے اس دور کے بادشاہوں کو بھی راہ راست پہ آنے کے لیے مجبور کر دیا، اور مفلس تندس لوگوں کے ساتھ جو ظالمانہ کیفیت تونگر لوگ کیا کرتے تھے ان کی مدد فرمائی. اس لیے آپ کو دستگیر کہا جاتا ہے. دستگیر کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا. حقیقی دستگیر تو رب کائنات ہے. اس دور میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے ذہن سے بہت سارے باتیں، الخابات سن کے نکال لیتے ہیں. اب دیکھیے ایک بات موٹی سمجھنا ہے، حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الخابات جو بھی آپ کو امت یاد کرتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھ لیں. حفیظ بھائی پکارتے لوگ، پکارتے نہیں پکارتے؟ رحمان صاحب بولتے ہیں. رحمان کون ہے حقیقت میں؟ اللہ. تو مطلب عبد الرحمن وہاں پہ مضمر ہے، پوشیدہ ہے. رحمان کا مطلب رحمان رب العالمین نہیں، عبد الرحمانی سے وہ. حفیظ بھائی کا مطلب، حفیظ بھائی بولے تو حفیظ تو اللہ ہے نہیں، عبد الحفیظی سے وہ. یہ بات سمجھنا ہے. اب مروجہ حالات کے حساب سے لوگ جو ہے نا کچھ بھی اپنی عقل سے بہت سارے باتیں، بہت دن چلا یا نہیں بولنا، یا نہیں بولنا، مرغے سے لوگوں یا نہیں لگانا، یہاں تک بحثیں چلی. اللہ کرم فرمائے ہمارے امت مسلمہ پر کہ یا محمد بھی نہیں بولنا. یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی عقل کو اللہ کے حوالے کر دینا. اللہ رسول کے جب حوالے کر دیے ہم کو رہنمائی ملتی، اور ایسی رہنمائی ملتی جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رہنمائی فرمائی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کا معاملہ اتنا عروج پکڑا ہوا ہے. آپ صرف ہندوستان میں خالی اتنے حصے میں نہیں ہیں،
آپ نکلیں، دیکھیں، آپ سیاح بنیں، ہر ملک میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ جو محبت ہے آپ کو، جو سید الاولیاء کا درجہ جو پوری دنیا کے لوگ دیتے ہیں، اس کی وجہ ان کا کسب ہے، نہ چند لوگوں حوارین کی کوشش ہے، بلکہ یہ اللہ کا عطا کردہ انعام ہے۔ کیونکہ پوری قلوب کے اوپر، ہر انسان کے قلب پر تصرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ مصرف ہے، اللہ جسے چاہے دل کو کس کے بھی پھیر سکتا۔ تو ہمارے دلوں میں جو محبت آئی ہے اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی، سید الاولیاء کی، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ ورنہ کون عبد القادر جیلانی میں پہنتے؟ بولیے کہاں ہیں ان کا مکان کہاں ہے، ان کی مرقد کہاں ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ پھر اتنا ربط، اتنی الفت، اتنی محبت، اتنی انسیت جو ہمارے قلوب میں پیدا ہو گئی، یہ پیدا کس نے کی؟ نہ کبھی بابا سے ہم سنے، نہ کبھی اماں سے سنے، حق بول رہا ہوں آپ کو، مگر پھر بھی دل میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ہے۔ تو یہ اللہ یجتبی کا معاملہ ہے، اللہ ان کو منتخب کر لیا اپنی ولایت کے لیے، اللہ نے منتخب کر لیا، اللہ نے اپنا تقرب دے دیا۔ اب دیکھیے نوزائیدہ پیدا بچے بھی جو ہے نا محبت کرتے، اب کی نسلوں کو کیا معلوم، مگر دیکھیے غوث پاک بولتے ہیں فوری محبت آیا تھی، اکثریت کے اندر ہی محبت پائی جاتی۔ تو یہ دلوں پہ جو معاملہ ہے، دلوں میں جو الفتیں ہیں، یہ رب کی ڈالی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے مقربین فرشتوں کو اس کا علم دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ سارے فرشتے آسمان اول کے ان سے محبت شروع کریں، پھر یہی اعلان دوسرے آسمان پہ ہوتا ہے، تیسرے آسمان پہ، ساتوں آسمان پہ ہوتا ہے۔ جب سب محبت فرشتے کرنے لگتے ہیں تو روئے زمین کے مخلوقات پہ اس کو منکشف کر دیا جاتا ہے، اب ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اور یہی معاملہ ہم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھے، ولی جو ہوتا ہے وہ اپنے نفوس کی بھی قربانی دیتا ہے، اپنے جذبات کی بھی قربانی دیتا ہے۔ یہ قربانی جو ہوتی ہے وہ کسی کے دکھانے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ مخلوق سے محبت کرتا ہے خالق کی رضا کے لیے، مخلوق سے محبت کرتا ہے خالق کی رضا کے لیے۔ یہ ایک ولی کا شعار ہوتا ہے، یہ ولی کا وصف ہے یہ۔ تو اب سوچئے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جتنی ان کی سیرت میں باتیں ملتی ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں جیے، وہ مخلوق خدا کے لیے جیے۔ اتنی خدمت ہے ان کی، لیل و نہار، دن رات وہ خدمت میں، خلق میں لگے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو مقبول کر لیا، اس لیے وہ خالد الزمان ہے۔ خالد الزمان کا مطلب زندہ جاوید زندگی۔ آج ان کو دنیا سے رخصت ہو کے، دنیا سے پردہ کر کے، دنیا سے جا کے زمانہ گزر گیا، مگر آج بھی ان کی الفت، ان کی محبت، ان کی انسیت، تازگی ہمارے درمیان میں رکھتی ہے۔ تو یہ سب اللہ سے نسبت کا صلہ ہے، اللہ سے وابستگی، اللہ سے جڑنے کا ان کو یہ ثمرہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ان کو بخش دیتا ہے، اور کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو بولے بھائی حضور غوث پاک نے تعلیمات دیے ہیں، کئی اذکار چل رہے ہیں جو ان کی نسبت لے کے لوگ کرتے ہیں، اور ان کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، ان کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ تو یہ فائدہ کون دیتا؟ حقیقت میں رب دیتا ہے۔ تو رب نسبتوں کے ذریعے بھی نماز ہے۔ اب نماز ہے، نماز کیا ہے؟ نماز بھی وسیلہ ہے، نماز بندہ خود کرتا ہے، نماز بھی وسیلہ ہے، بغیر وسیلے کے نماز ہے کیا؟ بتائیے میرے کو۔ الصلاۃ للذکر بولا اللہ تعالیٰ، نماز خالص میرے ذکر کے لیے۔ جب اس کا ذکر ہے تو اب سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ فاتحہ میں دیکھیے اب 5ویں آیت میں آتے کیا بول رہے ہیں؟ آپ وہاں پہ صالحین کی زندگی کے قرینے کو طلب کریں اللہ سے، ہدایت والے بندوں کے راستے کو چل۔ اب ہدایت والے بندے بولتے تصور آیا نہیں آیا، خیال آیا نہیں آیا، بندے ہدایت والے بندوں کی راہ چلا بولتے ہی سارے صلحاء، سارے علماء، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین،
یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کا تصور بھی آ گیا۔ ایسا قیاس لے کے اپنی اپنی دانش سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ دین پورے آفاق کے لیے آیا، پوری دنیا کے لیے آیا، اور کوئی دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی شخص بیٹھ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ الدین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ دین کی کوئی مسئلہ دین کا ہمارا چھپا ہوا کوئی خواص کے لیے الگ ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کے لیے کسب کرنا آسان کر دیا گیا۔ ہر کوئی ولی بن سکتا، راستہ روکا نہیں گیا کسی کا۔ ولی بننے کے لیے کسی کو روکا نہیں گیا، اور ولی کو ولایت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ خود کی میں کے لیے جینا نہیں پڑے گا۔ اپنے اندر جو نفوس ہے، نفوس کے درجے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملحمہ، نفس راضیہ، نفس مطمئنہ، یہ درجات ہیں نفس کے، اور ہر نفس کے اوپر جب بندہ قائم ہوتا ہے، اس سے واردات، اس کے کردار، اس کے معاملات، اس کے حرکات و سکنات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس درجے کا متحمل ہے۔ حضرات صفحے درست کر کے بیٹھ جائیے تاکہ آنے والوں کو ایسا بے چینی کا سبب نہ بنے کہ بعض آنے والے اضطرابی کیفیت کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو صف درست کر کے بیٹھ جائیں، صف کے انداز میں بیٹھ جائیں تو آنے والے آتے رہتے بیٹھتے رہتے، نہیں تو پھر جو ہے صف درست کریے، جگہ ہے جگہ بنائیے کہ اعلانات ہونے کی ضرورت نہیں رہنا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ہر ایک کو ولی بننے کی راہ بولیے کھلی ہے، مفقود نہیں ہے قیامت تک۔ ہر کوئی ولی بن سکتا ہے۔ اب بننے کے لیے کیا کرنا؟ تو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طالب بننا۔ اب اللہ کی رضا کیسے ملتی؟ رسول کی اطاعت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب اطاعت میں آنے لگ گئے، ہر لمحہ ہر گھڑی سنت رسول کا آپ کیا کرنا؟ اہتمام کرنا۔ آپ مسکرا رہے ہیں تو مسکرانا کیسا؟ تبسم کرنا رسول اللہ کی طرح، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھ سکتے۔ ہنسی کے اندر آواز نہیں ہونا، انہٹ نہیں ہونا، کیونکہ یہ شعار سنت نہیں ہے۔ ہاں بول کے ہنسی ہے آواز سے تو سنت کی خلاف ورزی ہوتی، تو کوئی ولی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور جب گفتگو کر رہا ہو تو گفتگو کے اندر گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ کسی کا شکوہ، کسی کی شکایت، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی شامل نہیں ہونا، اس سے خود بھی بچنا، متکلم جو کلام کر رہا ہو اس کو بھی بچا کے رکھنا۔ دیکھیے عام بتا رہا ہوں، آسان رستے شروع ابتدا ہو رہی ہے، ولی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ولی بننا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے گفتار کا معاملہ، مجلس کے اندر کسی کی غیبت چغلی ہرگز نہیں ہونا، کیونکہ ہم کو ملتا حضرت باعزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کچھ اولیاء کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگ بولے بھائی فلاں صاحب کہاں ہیں؟ تو ارے فلاں صاحب فلاں کام ہے، ایسا کچھ بول کے گفتگو لوگ نے شروع کی۔ گفتگو شروع کرنا ہی تھا، حضرت باعزی بستامی اللہ بولے کیا ہوا میرے بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ حلال کا رزق سامنے چن دیا ہے اور حرام کے لقمے لینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہے اولیاء کی نظر، یہ ہے اولیاء کی سوچ کہ کسی کے بارے میں، اس کے غیبانے میں کسی اعتبار سے گفتگو نہ کی جائے۔ اور ولی بننا ہے پھر یہ معیار بنائیے اپنا، آپ کسی کے بارے میں گفتگو کریے ہی مت ایسا، کسی کی مخالفت کا نظریہ اپنے اندر آنے ہی مت دیجیے، یہ ابتدا ہے۔ یہ پہلی جو ولایت کے درجوں میں جو ابتدائی جو ولی بن رہا ہے، سالک ہے، اس سالک کے راستے شروع ہو رہے ہیں۔ گفتگو میں بھی کسی کے بارے میں رمق برابر کسی کی دل آزاری نہیں، خیر خائی ہر ایک کے لیے اچھا ظن، حسن ظن۔ حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ظن، اچھا گمان کرنا۔ کوئی معاملہ آیا کسی کا، اچھے سے اچھا ہم کیا سوچ سکتے؟ کوئی بھی بات آ گئی، بھائی فلاں صاحب فلاں جگہ پہ ٹھہرے ہوئے دکھے، کسی کو راستہ دینے کے لیے یا کسی کو پہنچانے کے لیے یا کسی کو نکال کے گھر کو لے آنے کے لیے گئے ہوں گے، گمان نہیں کر سکتے فلاں جگہ ٹھہرے تو فلاں کام میں انہوں ملوث تھے، ایسا گمان ہمارا نہیں ہونا۔ سب سے پہلے گمان کی تطہیر ہونا، کلام میں ہم پاکیزہ ہونا، نعم الکلام ہونا، جب گفتگو کرے تو کسی تکلیف دل آزاری بھی نہیں ہونا۔
اب دیکھیے اولیاء سے جب ملے، جیسا کہ ہم حال میں ہم ایک ولی سے ملے، حضرت ابو البرکات خلیل اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی مجلس میں ہم جاتے تھے، دیکھیے یہ آل رسولی چھے، حضور غوث پاک کی اولاد میں سے چھے، مگر ان کے جد کیسے تھے ان کو دیکھ کے سمجھ میں آتا۔ جب جا کے بیٹھے ان کے پاس، کبھی گفتگو کرتے تو مسکراتے ہوئے، حضرت وہ ایک چھالیاں منہ میں شپیاری گھولتے تھے، حضرت کھولتے ہوئے پوری بات سنتے تھے مسکراتے ہوئے۔ اگر کوئی حضرت میرے ساتھ معاملہ یہ ہو گیا فلاں، وہ بولتے چہرے پہ ایسا تغیر آتے تھے، بولنے والے کے بولنے کی ہمت ہی ختم آتی تھی۔ واللہ بول رہا ہوں آپ کو، یہ چیز آزمائش کی چیز ہے، خود آزمائی چیز میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب کوئی کسی کے بارے میں بھائی فلاں شخص ایسا ستا رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، چہرے کا تغیر بتاتا تھا، پسند نہیں کرتے تھے، بس ان سے ملاقات کرے تو طبیعت خوش ہو آتی تھی۔ اور جب یہ بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم اس کی زیارت کرو کسی اللہ والے سے تو اللہ یاد آ جائے، تو وہ اللہ والا ہے۔ تو جب ان سے ملاقات ہوتی تھی، ان کے چہرے کو دیکھتے تھے، چہرے پہ ایک ایسا نور تھا، ان کے کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ ایسا منور کر دیا تھا ان کے چہرے کو، دل مطمئن ہوتا تھا، سکون محسوس کرتا تھا دل۔ تو سوچئے ان کی آل میں ان کے متبعین کا یہ حال ہے، تو حضور غوث پاک کی وجاہت کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے آپ کو دستگیر بولے تو ایسے ہی نہیں بولا گیا، آپ کئی فقراء کی آپ نے دستگیری کی، اور اللہ جب ان کو نوازنے لگا تو ہماری طرح کپڑوں کو تہہ بتہہ کر کے نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی کا ایک یہ بھی ایک حصہ ہے کہ وہ کپڑے جب اتارتے تو دوسرا جوڑا ان کا پہنتے، یہ جوڑا خیرات کر دیتے، انہوں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے کپڑوں کی۔ ان کی سیرت میں یہ چیز آپ دیکھیں، پڑھیں گے نا تو معلوم ہوگا آپ کو، آنکھیں کھل جائیں گی یہ کیسی زندگی تھی آخر والی۔ نیا جوڑا آتا تو پرانا جوڑا کرتے خیرات کر دیتے تھے۔ آج ہم جوڑوں پہ جوڑے جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ جمعہ کا وہ جمعہ کا، دیکھیے کتنے جوڑے ہمارے پاس ہے نا، مگر اللہ والوں کی کیفیت بالکل اکثر بدل جاتی، وہ عام دنیاوی محبتوں سے بالکل پرے ہوتے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ پوری ان کی زندگی کا حقیقی پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ رنجیدہ ہوتے نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کو انہوں جگہ دیتے ہی نہیں، دنیا کے لوٹنے کا خوف ان کو ہوتا ہی نہیں، کسی منصب مرتبے درجے کی کسی چیز کی حیت ان پہ حاوی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو تیرے کلام کے ذریعے اور تیرے حبیب پاک کے حدیث کے ذریعے جو بھی فکر و فہم ہمیں اولیاء اللہ کے بارے میں ملی ہے مولا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، فہم و فراست عطا فرما، عزت و اسلام کی زندگی عطا فرما، قرین بندگی ہمارے لیے آسان فرما مولا، تیری رضا کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما مولا، ہمیں اپنی رضا کے راستے ہم پر منکشف فرما دے مولا، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔